آج تھوڑا ایک ڈفرینٹ سا موضوع ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. مجھے ایک عجیب طرح کا دکھ ہوتا ہے, ایک پریشانی ہوتی ہے. اس سن 2020 میں پہنچے ہوئے ہیں ہم لوگ, اور ہمارے ٹی وی چینلز پہ بالکل نیم خندہ ان پڑھ قسم کے لوگوں سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس دنیا سے, ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی اچھا ستاروں کا حساب لگا کے بتائیں کورونا کب ختم ہوگا. حیرت انگیز بات. جن کو اپنے اگلے پل کا نہیں پتا ان سے پوچھا جاتا ہے ملکی معیشت کب تک بہتر ہو جائے گی, ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا, پھر آپ سنڈے میگزینز ہوتے ہیں, کبھی فرائیڈے میگزین, کبھی جب جمعہ کی چھٹی تھی جمعہ کو ہوتے تھے, آج وہ کچرا جو ہے وہ ڈھیر ہوتا ہے سنڈے. ان کے کبھی جو آخری پیجز ہوتے ہیں, پتہ نہیں کوئی بنگالی بابا ہے تو پتہ نہیں کون سا بابا ہے, اور خواتین بھی اس دھندے میں پڑ گئی ہیں. کوئی کالے علم کا ماہر ہے, کوئی پیلے علم کا ماہر ہے, کسی کے تعویذ کی کاٹ کوئی نہیں ہے. وہ بتا رہے ہیں آپ کو قیامت کب آئے گی, دولت مند بننے کے کیا طریقے ہیں, غیر ملکی ویزا حاصل کرنے کے لیے کون سا آپ کو وظیفہ کرنا ہوگا, اور محبوب کو قدموں میں جھکانے کے لیے, شوہر کو تگنی کا ناچ نچانے کے لیے, اولاد نرینہ حاصل کرنے کے لیے. یہ پتہ نہیں, یہ جو قرآن ایک وزڈم ہے کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. تو میں اس کو بعض اوقات اس طرح انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ جو دنیا میں غالب ہیں یا لیڈ کر رہے ہیں وہ مومن ہونے کی ڈیفینیشن کے زیادہ نزدیک ہیں. اب یہ جو میں نے کہ جی وہ کانا دجال کب آئے گا, قیامت کب آئے گی, ہاں جی قرب قیامت کی نشانیاں, یہ ان سے پوچھنا ہے, ان جاہل. یہ بنیادی طور پہ نیم خواندہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کا, ان کو لوٹنے کا, ان کو بیوقوف بنانے کا ایک بہت ہی بھونڈا, بہت ہی مکروہ طریقہ ہے. دکھ ہوتا ہے کہ آبویسلی ان کی کوئی فالوئنگ ہوگی, ان کی کوئی آڈینس ہوگی, اور ظاہر ہے اتنے مہنگے اگر یہ پورے پیج کا اشتہار دیتے ہیں سنڈے میگزینز میں تو آبویسلی وہ اپنے اس غلیظ کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کافی پیسہ ہوتا ہوگا جو وہ اس طرح کے اشتہار دیتے ہیں. تو ہاتھ جوڑ کے گزارش اتنی ہے کہ ایک سادہ سا کام کر لیں اور کچھ نہیں تو قرآن پاک ترجمے کے ساتھ, انگلش آتی ہے تو انگلش ترجمہ 2-3 ترجمے پڑھ لیں, اگر آپ کو اردو میں سہولت ہے تو وہ پڑھ لیں. وہ تو برکت اپنی جگہ پہ ہو گئی نا پڑھ لینے کی, سمجھے بغیر پڑھنے کی. ظاہر ہے اس کی برکت اپنی جگہ پہ, لیکن اگر آپ جینوئنلی اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں, آپ جینوئنلی اپنی زندگیوں میں انقلاب چاہتے ہیں, کوئی تبدیلی چاہتے ہیں, تو خدا کے لیے جہاں آدمی اتنے بے شمار کام کرتا ہے تو اپنی کتاب کو سمجھ کے پڑھ لینا اور چند کتابیں سیرت پہ پڑھ لینا, اس میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. میں بالکل یہ دست بستہ اپیل کرتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے کہ کوئی سچویشن آپ ویژولائز کریں, اس کا تصور کریں کہ کسی انسان کو یہ صورتحال جو ہے یہ سچویشن فیس کرنی پڑے گی, تو آپ غور کریں ہمارے حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ سچویشن تو انہوں نے فیس کی ہوئی ہے، اس سچویشن میں انہوں نے کیسے بیہیو کیا ہے. یہ سیدھی سی بات ہے. اور ایک آخری بات دنیا داری کے حوالے سے، اگر ان علوم میں کوئی جان ہوتی، پلیز، اگر ان میں کوئی دم ہوتا، اگر ان میں کوئی سکت ہوتی، تو یقین کریں یہ آکسفورڈ میں، برکلے میں، اسٹینفورڈ وغیرہ میں پڑھائے جاتے. کیسے کہ انہوں نے جیولوجی، پتھروں کے بارے میں علم ہے بھائی، زمین کے بارے میں علم ہے. وہ یہ کالے پیلے نیلے علوم کے زور پہ مریخ پہ نہیں گئے. اگر دنیا کو وہ ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں، ڈومینیٹ کر رہے ہیں، تو کوئی عمل بابا نہیں ہے ان کے پاس. تو خاص طور پہ ہماری جو خواتین ہیں خاص طبقے کی، وہ بہت بری طرح ایکسپلائٹ ہوتی ہیں. اور ہر ہفتے 5-7 دن کے بعد اس طرح کے کسی نہ کسی واردات کے بارے میں خبر ہوتی ہے. تو پلیز بڑا اس میں نا الرٹ ہو کے اس بات کو ڈسکریج کرنے کے لیے جو کچھ ممکن ہو ہم سب کو اپنی اپنی جگہ پہ کرنا چاہیے. یہ کوئی دولت مند بننے کے طریقے، خود بل گیٹس ہیں دولت مند بننے کے طریقے. ان کے حالات دیکھو آپ، ان کا حال دیکھو آپ. پھر قرب قیامت کی نشانی ہو بھائی، اس کے لیے کچھ اور ہے. وہ فلانا آ رہا ہے، وہ یہ قیامت کی نشانی ہے فلانا، آل دس از ربش. یہ نہیں ہے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اور میں تو اکثر کہتا ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، کہ میرا دین خطبہ حجۃ الوداع پہ، حضور کے آخری خطبے پہ، جس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ آج دین مکمل کر دیا گیا، وہاں رک جاتا ہے. بعد میں ٹھیک ہے جو کوئی معاملات ہیں بندہ ان کے بارے میں سوچتا ہے، زمانے تبدیل ہوتے ہیں، ادوار تبدیل ہوتے ہیں، اعتبار تبدیل ہوتے ہیں، ویلیوز تبدیل ہوتی ہیں، معیار تبدیل ہوتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے. بٹ when it comes to مذہب بھی نہیں کہنا چاہیے، ریلیجن کا بھی میں لفظ نہیں استعمال کرتا. ریلیجن نہیں، ہمارا جو دین ہے، دین کامل ہے، اور وہ اس دن مکمل ہو گیا تھا جس دن حضور نے خطبہ حجۃ الوداع وہ پڑھ لیں، بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. زندگی اس طرح بہکنے اور بھٹکنے کا نام نہیں ہے، اور خاص طور پہ مسلمان کو تو بالکل ہی زیب نہیں دیتا.